بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یهدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ظہور اسلام سے پہلے اہل کتاب موجود تھے، یہود اور نصارہ۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے اور اللہ کی کتاب ہے زبور، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے اور اللہ کی کتاب ہے، انجیل ہمارے پاس ہے۔ وہ تورات پہ خوش تھے، یہ انجیل پہ خوش تھے، لیکن حق یہ ہے کہ انہوں نے تورات میں تبدیلی کر دی، بہت سے احکام اپنی مرضی سے بدل دیے، احکام الہی کو بدل دیا، کہیں انہوں نے تو پورے صفحات ہی بدل دیے، واقعات ہی بدل دیے، احکام ہی بدل دیے، اور جہاں سے الفاظ باقی چھوڑے وہاں مفاہیم بدل دیے۔ اسی طرح نصارہ نے بھی سارا دین تبدیل کر دیا اور کتاب میں بھی تبدیلی کر دی۔ نصارہ کی بدنصیبی تو یہ ہے کہ ان کے پاس انجیل کا ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا گیا، یعنی ان کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو جو حواریین تھے ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اسی لیے انجیل کے مختلف نسخے ہیں، یہ متی کی انجیل ہے، یہ فلاں کی انجیل ہے، یہ فلاں کی۔ وہ سارے حواریین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی باتیں نقل کی ہوئی۔ تو ارشاد باری ہوا کہ اہل کتاب ہمارا یہ رسول کریم اور حبیب کریم صرف کسی مخصوص طبقے یا کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، جس میں تم بھی شامل ہو۔ اور اس رسول کی شان یہ ہے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ بہت سے وہ احکام جو تم نے چھپا دیے تھے آسمانی کتابوں کے اور تبدیل کر دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی واضح طور پر بیان کر دی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تم نے تو بہت تبدیلیاں کی تھیں جو ضروری نہیں سمجھی گئی، ان کی طرف ہمارے حبیب نے اشارہ نہیں فرمایا، وہ بیان نہیں فرمائی، لیکن جو ضروری تھیں وہ ساری وہ باتیں آپ نے ارشاد فرما دی جو تم نے پوشیدہ کر رکھی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھو
اس میں ایک چیز یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اہل کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ادیان سابقہ کے پیروکار آ رہے تھے، ان میں صرف دو قومیں ہیں، یہود اور نصارہ۔ ہمارے بعض جدید دانشور عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہے گوتم بدھ بھی نبی ہو اور اس کی کتاب آسمانی ہو اور بعد میں اسے بدل دیا گیا ہو، کوئی کہتا ہے گرو نانک بہت نیک پارسا تھا اور اس کے پاس آسمانی کتاب تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گوتم بدھ بھی ہندو تحریک کا ہی ایک حصہ تھا، چونکہ ہندو مذہب میں عجیب سی ایک کیفیت ہے کہ کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں گے کہ مذاہب جتنے بھی ہیں دنیا میں، ان میں جو جھوٹے بھی ہیں ان کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں کہ آدمی یہ کام کرے گا تو مذہب سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بعض مذہب ہے ہندو جس کی کوئی حد ہی نہیں، ہندو جو کچھ کرتا رہے وہ ہندو ہی رہتا ہے، مذہب سے خارج نہیں ہوتا، یعنی اس کی کوئی حد، کوئی اس کا سرا پیر ہے ہی نہیں۔ تو اس میں بے شمار برائیاں پیدا ہوتی تھیں، تو وقتاً فوقتاً کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، جن میں سے گوتم بدھ بھی تھا، گرو نانک بھی تھا، لیکن تھے وہ بھی بت پرست تھی اور اپنی پرستش چھوڑ گئے، لوگوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے بت پرستی کی مخالفت تو نہیں کی تھے، تو وہ بھی مشرک ہی۔ ہاں، آسمانی کتابوں کے پیروکار، حالانکہ اس سے پہلے زبور بھی تھی لیکن اس کے پیروکار نہیں ملتے تھے، تورات اور انجیل کے پیروکار ملتے تھے، اور یہی دو طبقے اہل کتاب شمار کیے ہیں کتاب اللہ نے، کیونکہ موجود یہی تھے۔ تو فرمایا تمہارے پاس اللہ کا وہ حبیب تشریف لے آیا ہے جس پر اللہ کی کتاب تو نازل ہوئی ہے، لیکن تمہاری کتاب میں جو احکام الہی تھے اور جو تم نے لوگوں سے چھپا دیے، عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیے، تبدیل کر دیے، بدل دیے، کچھ ایسے ہیں جو کتاب میں ہیں تم اظہار نہیں کرتے ہو، تو ان میں جو انسانیت کے لیے اس عہد میں ضروری تھے وہ حضور نے بیان فرما دیے تمہاری کتابوں میں سے بھی، اور جن کی اب ضرورت باقی نہیں رہی تھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نظر فرمایا، اور فرمایا ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ آخری بات یہ ہے کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی، اب اس کے بعد کسی نئی نبوت، کسی نئی کتاب کی کوئی توقع نہ رکھے۔ یعنی جو آنا تھا، جس ہستی نے تشریف لانی تھی وہ تشریف لا چکا، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول تشریف لے آیا، اور فرمایا جاءکم من اللہ نور۔ نور روشنی کے معنوں میں آتا ہے، رہنمائی کے معنوں میں آتا ہے، اور ظلمت، گمراہی اور تاریکی کے معنوں میں آتی ہے۔ یہاں ہمارے حضرات نے ایک نئی بحث چھیڑ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں۔ نوری مخلوق بھی ہے اللہ کی، فرشتے سارے نور سے پیدا کیے گئے اور سارے فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ بشر اولاد آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صلحاء، اللہ کے تمام مقرب بندے اولاد آدم میں سے ہیں، اور سارے بشریت میں مشترک ہیں، لیکن ہر فرد کی بشریت اپنی ہے۔ فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، اولاد آدم میں سے ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فاصلہ یہ ہے کہ میری بشریت بھی اتنی منزہ، پاکیزہ اور لطیف ہے کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔
اب وصول وحی کے لیے جو لطافت شرط ہے، جو تنزیہ اور پاکیزگی شرط ہے، وہ موجود ہے نبی علیہ السلام کی بشریت میں۔ تو بشر تو حضور بھی ہیں، لیکن خیر البشر ہیں، اور پوری کائنات میں کوئی دوسرا بشر آپ کی مثل نہیں۔ نوری مخلوق ہیں فرشتے، وہ حضور کے در کے خادم ہیں، نوری مخلوق آپ کی خدمت گزار ہے۔ نوری مخلوق تو در اقدس پہ بھی حاضر ہوتی تھی، اور بعد وصال روضہ اطہر پہ بھی حاضر ہوتی ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ ہزاروں فرشتے دن بھر رات بھر کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا کہ فرشتوں کے گروہ در گروہ حاضر ہوتے ہیں روضہ اطہر پر، اور درود شریف پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آئے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتے اتنی مخلوق ہے اللہ کی کہ جنہیں ایک دفعہ در اقدس کی حاضری نصیب ہوئی ہے، قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی، نہیں آتے رہیں گے۔ اب یہ اتنی جو نوری مخلوق ہے وہ تو حضور کی خادم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ کی بشریت فرشتوں سے بھی لطیف تر ہے۔ فرشتوں کے سردار ہیں روح الامین، جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود عالی سمیت، اس بشری وجود سمیت معراج پر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا تک تو ساتھ رہا جبرائیل امین کا۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میری جرت نہیں ہے۔ مولانا رومی نے اسے شعر میں ڈھالا ہے کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پر، اگر یکسر موئے برتر پرم، اس سے سر منہ بھی تھوڑا سا بھی اگر میں آگے قدم رکھوں، فروغ تجلا بسوزت پرم، تجلیات الہی مجھے جلا کر راکھ کر دے، میرے پر جل جائے۔ اس سے آگے آپ تشریف لے جائیے، اور یہ آپ کی سواری ہے جسے رف رف کہا گیا۔ وہ کیسی سواری تھی، وہ کیا تھا، وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، معراج پر بلانے والا جانے یا تشریف لے جانے والا جانے۔ میں اور آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا وہ رف رف تھا۔ وہ رف رف کیا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور وہاں سے آگے جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے۔ اب آپ کی بشریت بھی اتنی لطیف، اتنی پاکیزہ، اتنی منزہ ہے کہ نوری مخلوق کا سردار وہاں رک گیا کہ اس سے آگے کی جو تجلیات ہیں وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اس سے آگے چلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ ماننا اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے کہ بشریت کا انکار نبوت تک چلا جاتا ہے، کیونکہ تمام نبی نبوت عطائی بشریت کو ہی اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہماری طرح کا بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بازار آتا جاتا ہے، بیوی بچے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ تو اللہ کریم نے کتاب اللہ میں جواب دیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو نبی بھی کسی فرشتے ہی کو بنایا جاتا، لیکن چونکہ زمین پہ انسان بستے ہیں اور فرشتہ نبی ہوتا تو انسان نہ تو اسے دیکھ پاتے نہ اس کی بات سن پاتے، تو اس سے کیسے استفادہ کرتے؟ پھر اگر وہ کوئی کام کہتا بھی تو وہ کہتے بھئی آپ تو فرشتے ہو، آپ ساری رات جاگ سکتے ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ تو ساری عمر کچھ نہیں کھاتے پیتے، ہم کیسے روزے رکھیں؟ ہم کس طرح سے بار بار سجدے کریں، مسجد جائیں، ہمیں تو روزی کمانی ہے، آپ تو فرشتے ہو۔
بے شمار ایسی باتیں تھیں کہ اور ہم جنس استفادہ کرتا ہے، دوسری جنس سے استفادہ نہیں کرتے. فرشتے سے انسان کیسے استفادہ کرتے؟ فرمایا میں نے انسان ہی کو نبی بنایا ہے اور یہ انتخاب میرا ہے، اس میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ کسے نبی بنایا جائے یا کسے نہ بنایا جائے. اور اس بات کا بھی جواب دیا جو اہل مکہ نے کہا تھا کہ من القریتین عظیم، مدینہ اور مکہ کے شہروں میں سے کسی رئیس کو اللہ بنا دیتا نبی. فرمایا رئیس تم کہاں سے آ گئے؟ یہ بھی میری تقسیم ہے، کسی کو زیادہ رزق دے دیا کسی کو کم دے دیا، یہ بھی میرے بنائے ہوئے ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم رئیس بن گئے تو اب ہر چیز پہ تمہارا حق ہے. امیر و غریب اور روزی کی تقسیم بھی میں نے کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی دولت کی اگر کوئی قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر پانی کے گھونٹ کو بھی ترستا رہتا. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کافر کو بھی ملتی ہے. آخرت کی قیمت ہے، صرف مومن کو ملتی ہے، کافر کو نہیں مل سکتی. اللہ کے نزدیک قیمتی چیز اخروی دائمی اور ابدی زندگی اور آخرت قیمتی ہے، وہ صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے، کافر اسے نہیں پا سکتا. تو فرمایا تمہارے پاس نور آ گیا اللہ کی طرف سے، روشنی آ گئی، اور ظاہر ہے کہ اس روشنی کے معنوں میں اور نور ہدایت کے معنوں میں سارے تمام اللہ کے ہدایت تقسیم کرنے والے انبیاء اور رسول کو بھی سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء نے بھی آپ کی بیعت کی ہوئی. عالم ارواح نے اللہ کریم نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے بھی آپ کی تائید و حمایت اور اطاعت کا وعدہ لیا تھا. بیعت تو وہاں ہو گئی اور اس کی تکمیل شب اسراء، شب معراج اللہ کریم نے اس طرح فرمائی کہ اولین و آخرین تمام انبیاء اور رسول کو بیت المقدس میں دوبارہ واپس لا کر حضور کی اقتداء میں 2 رکعت نماز نصیب. تو بشریت کا انکار ممکن نہیں، لیکن حضور کے نور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی بشریت منور ہے اور نوری مخلوق سے زیادہ عظیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے کا سارا نور، سارے کی ساری روشنی، سارے کی ساری ہدایت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. آپ کے ارشاد عالی سے ہٹ کر کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی مولوی، میں، آپ یا کوئی دوسرا اپنی بات کرے گا تو اس میں نور نہیں ہوگا، اس میں ہدایت نہیں ہوگی، اس میں لوگوں کی بھلائی نہیں ہوگی. ساری کی ساری ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے. سارے کا سارا نور آپ کی ذات سے تقسیم ہوتا ہے. خربوں کی آبادی ہے دنیا میں اور اربوں اس میں مسلمان ہیں. صوفیاء کا قول یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو خلوص دل سے کلمہ طیبہ قبول کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے دل تک قلب اطہر سے نور کی ایک تار آ جاتی ہے، اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ حضور کے ارشادات عالیہ کو سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، تو جتنی اطاعت کرتا ہے حضور کی وہ تار موٹی ہوتی جاتی ہے، روشنی بڑھتی جاتی ہے، نور زیادہ ہوتا جاتا ہے. اور جہاں جہاں نافرمانی کرتا ہے وہاں اتنی وہ کمزور ہوتی جاتی ہے. اور اگر بندہ
مسلسل نافرمانی کرتا رہے تو ایمان جاتا رہتا ہے، تار ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے نئے نئے فرقے بن گئے اور کیسے عجیب و غریب عقیدے انہوں نے ایجاد کر لیے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی تاریں ٹوٹ چکی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہم نے ہندوؤں کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ہندو استادوں سے سکولوں میں پڑھا بھی ہے، ہندو سکھ ہمارے ہم جماعت بھی تھے، ان کو خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور پھر ان کے حالات بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہندو کو آخرت کا تو کوئی تصور نہیں، اس لیے اسے دنیا سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایک ایک پائی پہ جان دیتا ہے، ایک ایک پیسہ جمع کرتا رہتا ہے۔ اس کے تصور میں اس کی عبادات کا ماحصل بھی دنیا ہے۔ جتنی رسومات ہیں ہندو مذہب کی وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ پڑھو گے تو وہ مل جائے گا، یہ پڑھیں گے تو وہ مل جائے گا۔ یہی اب مسلمانوں میں بھی آ گیا، روز کوئی وظیفہ بتاؤ جس سے پیسے مل جائیں۔ میں بتاتا ہوں کہ شرعی طور پر سنت کے مطابق کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، مزدوری کرنا، یہ حصول رزق کے وظیفے ہیں۔ یہ کرو تو اللہ رزق بھی ضرور دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ملک تقسیم ہوا تو ہمارے یہاں دیہات میں بھی ایسے ہندو تھے جن کے پاس سونا اور زیورات بھی بہت تھے، پیسہ بھی تھا اور مکان بھی مسلمانوں سے دیہات میں بھی ان کے بہت خوبصورت تھے۔ وہ گھر پہ پیسہ بڑا لگاتے تھے، مضبوط اور اچھے بناتے۔ لیکن مذہب اور عقیدہ ایک عجیب شے ہے کہ ہندوؤں نے بھی ساری دولت چھوڑ دی اور چلے گئے۔ کچھ ان میں ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ان کی خوش نصیبی۔ کچھ بحیثیت ہندو بھی رہ گئے، ابھی تک بھی ہیں، لیکن اکثریت آپ نے دیکھا کہ چھوڑ کر چلی گئی اور اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، مسلمان ماں کا دودھ پیتا ہے، مسلمان باپ کے ہاتھوں میں پلتا بڑھتا ہے، وہ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں نیا ایک گمراہ فرقے میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی قادیانی بن جاتا ہے، کبھی کوئی بن جاتا ہے، کبھی کوئی؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ نور ایمان کی جو تار تھی، نافرمانیاں اور گناہ اسے توڑ دیتے۔ پتنگ تب تک ہوا میں رہتی ہے جب تک اس کی ڈور اڑانے والے کے ہاتھ میں۔ ڈور کٹ جائے تو آوارہ ہو جاتی ہے، کسی جھاڑی پہ بھی اٹک سکتی ہے، کسی چھت پہ بھی گر سکتی ہے، کسی گلی میں بھی گر سکتی ہے۔ یہ ڈور بھی کٹ جائے تو بندہ آوارہ پتنگ ہو جاتا ہے، کوئی بھی اسے اچک لے تو اسی کے ہاتھ میں اڑنا شروع کر دے۔ تو یہ جو نئے نئے عقیدے اور گمراہ عقیدے بن رہے ہیں، ان کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ جس کی وہ تار کٹ جاتی ہے پھر وہ آوارہ پتنگ کی طرح ہو جاتا ہے، جس کے ہتھے چڑھ گیا اسی کے ساتھ مل گیا، ادھر ہی نعرے بازی شروع کر دی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا نور جو ہے یہ ہے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور ہر بندے مومن کو نور ایمان وہیں سے نصیب ہوتا ہے۔ اب کسی کو اس کے ساتھ فرائض و واجبات کے بعد اسے ذکر بھی نصیب ہو جائے اور اس کا دل ذاکر ہو جائے تو وہ اس حساب سے وہ تار کی بجائے رسہ بن جاتا ہے، رسے کی بجائے نالا اور نہر بن سکتی ہے، نہر کی بجائے دریا بھی بن سکتا ہے۔ اور ایسے بھی اللہ کے بندے ہوئے ہیں جن کے اقوال ملتے ہیں کہ سمندر پی گئے ہم اور ڈھکار نہیں لی، وآروغ نزدن بہرہا فرو بردن وآروغ نزدن۔ ہم تو ویسے لوگ ہیں کہ ہم سمندر پی گئے اور ہم نے ڈھکار نہیں لی۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں
جن کے دل برکات نبوی کے سمندر بن جاتے ہیں اور ایک عالم ان سے سیراب ہوتا ہے. جس طرح سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور بے پناہ مخلوق کو سیراب کرتی ہے، اس طرح جن لوگوں کے قلوب بارگاہ نبوی سے روشن ہو جاتے ہیں، نیک و بد، مومن و کافر کی بقا ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا حلیت الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ اگر انسانیت پہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ کوئی بندہ بھی اللہ کا ذاکر نہ رہے تو دنیا میں کچھ بھی نہ رہے، دنیا تباہ ہو جائے. مومن کو تو ان سے نور ایمان اور توفیق عمل میں تائید ملتی ہے، کافر کو بھی جو دنیاوی رزق اور دنیاوی زندگی اور فرصت ملی ہوئی ہے، اس کا سبب بھی وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں انوارات محمدی موجزن ہیں. تو فرمایا یہ ساری باتیں، اگرچہ اہل کتاب تم نے جو باتیں چھپائی تھی وہ بھی حضور نے بیان کر دی، یہ سب بھی ہوا، لیکن اب حضور کے تشریف لانے کے بعد اب تمہاری کتابوں اور تمہاری باتوں، تمہاری چھپائی والی باتوں یا ظاہر کرنے والی باتوں کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب جو ہوگا وہ سورج کی روشنی میں ہوگا. وہ کسی عرب شاعر نے کہا تھا بِأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْأَنْبِيَاءُ كَوَاكِبُ، کہ آپ کی ذات سورج ہے اور اللہ جل شانہ کے سارے نبی اپنے اپنے وقت میں آسمان ہدایت کے ستارے تھے. لیکن اذا طلعت الشمس لم يبد منهن كوكب، لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر ستاروں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر ستاروں سے سورج کی روشنی میں کوئی سمت متعین نہیں کرتا، پھر سورج ہی سے رہنمائی لی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سورج ہیں کہ فرمایا افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا لا افکل لا تغربوا، پہلے بھی سورج طلوع ہوئے غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع تو ہوئے، ابداً لا افکل لا تغرب، ہمیشہ افق اولا پہ رہے گا، انہوں نے غروب نہیں ہونا. تو ذات اقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ احتیاط ضرور کی جائے کہ حضور کی ذات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے. یہ بحث کرنا کہ حضور میں یہ کمال تھا یہ نہیں تھا، یہ کسی کو زیب ہی نہیں دے گا. اس لیے کہ بحث کی جاتی ہے، وزن کیا جاتا ہے، تولا جاتا ہے جو اپنے اختیار میں ہو. ہم نے 2 تولے 4 تولے 5 سیر تولنے ہوں تو ہم ہاتھ سے اٹھا لیتے، جب 2 من 4 من تولنے ہوں تو پھر ہمارا ہاتھ اس ترازو کو نہیں اٹھا سکتا. ایک حد ہوتی ہے. ہماری عقل، ہماری شعور، ہماری فہم کی حد سے حضور کی شان بالا تر ہے. ہمارے علم، ہماری سوچ، ہماری خیال کی تگ و تاز سے بالا تر ہے. اور ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل جائے جو گستاخی شمار ہو، ان تحبط اعمالکم، اگلے پچھلے سارے اعمال ایمان سمیت ضبط ہو جائے اور بندہ دنیا سے کافر ہو کر مرے. کیونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو بیان کریں، آپ کی تعریف تو کریں، لیکن موازنہ اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ کریں. موضوع بحث اور موضوع مناظرہ نہ بنایا جائے. سو فرمایا پہلو پچھلو سارے سن لو، تمہارے پاس جس کو تشریف لانا تھا وہ لا چکا. اب کسی نئے نبی کا انتظار نہ کرو، کسی نئے آنے والے کی راہ نہ دیکھو، اس لیے کہ تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے سارے کا سارا نور جو قیامت تک ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے وہ اللہ نے تمہارے پاس پہنچا دیا. اور پھر اس کے ساتھ
وکتاب مبین، ایسی کتاب نازل فرما دی جو تمام واقعات کھول کر بیان کر دیتی، کوئی غلط فہمی نہیں رہنے دیتی، کہیں کوئی اندیشہ نہیں رہنے دیتی۔ ایسی عجیب کتاب کہ بڑے سے بڑا فاضل، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا، بڑے سے بڑا محقق پڑھے اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور ایک عام آدمی کو بھی ایک آیت کا ترجمہ بتا دو اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی۔ بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی سمجھنا چاہے تو ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب بھلا یہ بتائیں کہ روح کہاں سے آئی، زندگی کیا ہے، مر کے کہاں جائیں گے، قبر میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، یہ تو وہ مسائل تھے جو بڑے بڑے فلاسفہ جن کے جواب سے عاجز آ گئے تھے، کوئی نہیں دے سکتا۔ اب آپ کسی گڈریے چروائے سے جا کر پوچھیں تو وہ تو بتائے گا روح عالم عمر سے آئی ہے، دنیاوی زندگی عارضی ہے، قبر میں عذاب و ثواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، وہاں روح اور بدن دونوں ہوں گے، اگر نجات پا گیا جنت میں جائے گا، وہ عذاب میں گرفتار ہوا دوزخ میں جائے گا۔ یہ اتنی آسان عام فہم بات ہو گئی کہ گڈریے، چرواہے، کسان اور ان پڑھ بندے بھی جانتے ہیں۔ کون ہے جو نہیں جانتے؟ یہ کس نے عام کر دی؟ یہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب نے عام کر دی، جو بڑے بڑے مانے ہوئے فلاسفہ کی بحث سے بالا تر بات تھی، آج عام آدمی بھی جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام اس نے انسانوں کے لیے خود آسان کر دیا۔ اب اس کتاب کی اور میرے حبیب کی شان کیا ہے؟ فرمایا ہدایت ملتی ہے میرے حبیب سے بھی، میری کتاب سے سب کو ملتی ہے۔ فرمایا یہاں کچھ تھوڑا سا امتیاز رکھا گیا ہے۔ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانا، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے حبیب سے، جو برکات پہنچتے وہ بھی وہ پہنچاتا ہے۔ اس کتاب سے کسی کو جو برکات نصیب ہوتی ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ یادی بہ اللہ، اللہ خود اس سے رہنمائی فرماتا ہے، لیکن فرماتا ان لوگوں کی من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے۔ وسبل السلام، اور سلامتی کی راہوں پہ چلتے ہیں۔ سلامتی کی راہوں کا تعین کیسے ہوگا؟ ہر بندہ اپنی طرف سے جو کام بھی کرتا ہے اس کے لیے اس کے پاس جواز موجود، کہتا ہے یہی ضروری تھا میں نے اس لیے کیا، یہ مجبوری تھی میں نے اس لیے کیا۔ تو ہر بندہ سلامتی کی راہ پہ چلتا ہے، کہتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے میں نے کیا۔ تو اس طرح تو ہر بندے کی سلامتی کا معیار الگ ہو جائے گا، ہر بندہ ایک سلامتی کا معیار بن جائے گا، نہیں۔ سلامتی کا راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سیدھا خط مبارک کھینچا، اس کی دونوں طرف بہت سے راستے اس طرح لائنیں بنائیں، فرمایا یہ جو صراط مستقیم ہے یہ راہ ہدایت ہے، دائیں بائیں جتنے راستے نکلتے ہیں سب گمراہ۔ فرمایا اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اب بینائی تو اس نے دی ہے، جس کی بینائی چھین لیتا ہے، سورج نکلے یا نکلے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ رات ہو یا دن ہو، جس کی آنکھیں نہیں ہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج سے دھوپ سینک لے گا، رات کی ٹھنڈ محسوس کر لے گا، لیکن راستہ تو اسے نظر نہیں آتا۔ آگے گڑھا ہے یا کھڈا ہے، آگے کوئی جانور ہے یا گر جاؤں گا، یا آگے آگ ہے یا سیدھا راستہ ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ سو فرمایا اللہ کریم ہدایت نصیب فرماتا ہے اپنے نور سے، اپنے نبی سے، نبی کی نبوت، نبی کی برکات سے بھی، اپنی کتاب سے بھی، لیکن ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس کی رضا کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی بات سن کر مانتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، اور سلامتی کے راستوں پہ چلتے ہیں، ان راستوں پہ چلتے ہیں جن کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔
وہ اگر کہیں دور ویرانوں میں کھو گئے ہوں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جب اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کی غلامی چاہیے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چاہیے، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ان تاریکیوں سے کھینچ کر انہیں نور میں لے آتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے۔ کفر، گناہ، گمراہی کی ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر انہیں ہدایت، نیکی، تقوی کے نور میں لے آتا ہے۔ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اپنے حکم سے انہیں ان تاریکیوں سے، ان ظلمتوں سے نکال کر راہ ہدایت پہ لے آتا ہے، نیکی کے راستے پہ لے آتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کرنی چاہیے۔ دین کی بنیاد یہ ہے کہ بندے کو عظمت الہی کا کم از کم اتنا ادراک ضرور ہو جائے کہ اللہ مجھ سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میں چھوٹا ہوں اور میں ہر بات میں محتاج ہوں۔ یہ آسان سی بات اتنی مشکل ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حد یہ ہے کہ وہ حکماء کہتے ہیں کہ دودھ ایک عجیب نعمت اللہ نے بنائی ہے، یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، بیمار کو بھی پلاتے ہیں اور اس سے بدن کو قوت بھی ملتی ہے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، لیکن بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو دودھ پیتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، لیکن جب حد سے تجاوز کر کے ایک بندے کو 10 سیر دودھ پلا دو تو مرے گا، کہاں جائے گا۔ بعض لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، پھر بالغ ہوتے ہیں، پھر انہیں نماز روزہ نصیب ہوتا ہے، عبادت کرتے ہیں، پھر تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر ذکر بھی نصیب ہو جاتا ہے، لطائف منور ہو جاتے ہیں، پھر بعض کو مراقبات ہو جاتے ہیں، مشاہدات ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہاں پہنچے تو اللہ کی بڑائی یاد نہ رہے، ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اب تو میں بڑا صاحب کمال ہوں، اب تو لوگوں کو میرے پیچھے چلنا چاہیے، میری بات ماننا چاہیے، میری بات سننا چاہیے، میرے ہاتھ چومنے چاہیے، لوگوں کو میرے سامنے جھک کر بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کرنا چاہیے۔ یعنی جو باتیں لوگوں کو کہ اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، اللہ کی بات کا احترام کریں، اللہ کے نبی کی بات کا احترام کریں، اسے دل سے قبول کریں، وہ گئی۔ اب یہ حضرت درمیان میں آ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دودھ پینے سے مر جائے، یعنی جو اسباب ہدایت کے تھے، جب انسان کا مزاج بدلا تو اسباب گمراہی کے بن گئے، انہی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ شیطان کیوں گمراہ ہوا تھا؟ چوری کی تھی، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کی عزت لوٹی تھی، قتل کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ایک جن تھا زمین پہ 2000 سال قبل، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنات کو پیدا کر کے اللہ نے زمین پہ بسا دیا، وہ ان میں سے ایک تھا، اور اس نے اتنی عبادت اور ریاضت کی، اتنے ذکر اذکار کیے کہ جنات کوئی بھی ہیں آسمانوں تک تو یہ ویسے بھی جا سکتے تھے۔ یہ ان کا وجود آگ کے شعلے سے اللہ نے بنایا، اور یہ بجلی کی طرح ایک طاقت ہے، انرجی ہے، مادی وجود نہیں ہے۔ لیکن اس نے اتنی اللہ اللہ کی، اتنے ذکر اذکار کیے، اتنے مراقبے کیے، اتنی محنت کی کہ اسے اللہ نے فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پہ رہنے کی اجازت دی۔ تھی زمینی مخلوق، جنات میں سے تھا، لیکن اتنا روشن کیا اپنے لطائف کو، اپنے وجود کو، اپنے روح کو، کہ وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو۔ وہاں پہنچ کر اس کے ذہن میں یہ خناس گھس گیا کہ اب تو میں بھی بڑی چیز ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں، میری اتنی عبادت،
ہزاروں برسوں کے مجھے سجدے کرتے ہوئے. تو ایک شاعر نے کہا تھا نا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اب وہ ساری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ نے حکم دیا، دیکھو کیا اس کا کیا مقام تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اللہ جب بات ارشاد فرمانا تھا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان کا ذکر الگ نہیں کیا. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس کیلا. یعنی ابلیس کو وہاں فرشتوں میں ہی شامل رکھا گیا کہ سب سجدہ کرو. اس کے لیے الحال یہ تو جن تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن فرشتوں میں ہی شامل تھا. تو اللہ نے کو حکم میں الگ نہیں کہا کہ تم بھی کرو، بلکہ وہی جو حکم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس. اللہ کے نے فرمایا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہت اچھا ہوں، اپنے سے ادنا کو سجدہ کیا. وہ بات آ گئی نا کہ میں زمین کا باسی تھا، لیکن میں نے اتنی محنت کی، اتنی عبادت کی، آسمانوں پہ رہائش مل گئی، فرشتوں کا سردار بن گیا، فرشتوں کی جماعتیں میرے پاس آتی جاتی ہیں. مولانا محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی کے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب زمین پہ جنات فساد کرتے اور تباہی پھیلاتے تو اللہ اسی کو، ابلیس کو مامور فرماتے، یہ فرشتوں کی فوج لے کر آتا اور شرارتی جو تھے انہیں سزا دیتا، مارتا، اور کسی کو ان کا سردار بنا کر انہیں سیدھے راستے پہ لگا کے چلا جاتا. زراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک. وہاں ان کے بہت سے اشعار ہیں، اس میں انہوں نے لکھا زراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک. بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج ساتھ لیے ہوئے کبھی زمین پہ ہوتا تھا، کبھی آسمان. اب اس کے دل میں یہ بات سما گئی انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے تو آپ نے کیچڑ سے بنایا اور مجھے آگ کا شعلہ تو بلند اور لطیف اور پاکیزہ چیز ہے. کیچڑ گلی سڑی مٹی سے ایک آپ نے مخلوق پیدا کر دی، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ. اب بے وقوف کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ تو نے سجدہ تو اللہ کے حکم سے کرنا ہے، تمہیں تو مالک کا حکم بجا لانا ہے. لیکن جب آنا آڑے آتی ہے نا، اپنے کو بندہ بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو پھر عظمت الہی کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے کچھ بد نصیبوں کے ساتھ کہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دل کی تار تو جڑ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے. عبادت کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، سچ بولتے ہیں تو مضبوط ہوتی جاتی ہے. پھر کبھی انہیں ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو بہت مضبوط ہو جاتی ہے، نہر بن جاتی ہے، دریا بن جاتا ہے، سینے منور ہو جاتے ہیں. پھر کہیں پہنچ کر جب یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب تو میں بھی بہت کچھ ہوں، لوگوں کو مجھے جھک کر ملنا چاہیے، میرے ہاتھ چومنے چاہیے، میرے سامنے لوگوں کو چپ رہنا چاہیے اور میری لوگوں کو اطاعت کرنا چاہیے. تو جب میں آتی ہے تو بات وہی بن جاتی ہے جو ابلیس کے دل میں آ گئی تھی، انا خیر منہ، پھر سب کچھ چلے جاتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جسے یہ نعمت نصیب ہو اور وہ کھو بیٹھے. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور علماء اسے مرتد طریقت لکھتے ہیں. جس طرح شریعت کا مرتد ہوتا ہے اسی طرح طریقت کا مرتد ہوتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتد طریقت بھی مرتا عموماً کفری پر ہے. جب یہ نعمت چھنتی ہے، جب یہ انوارات نکلتے ہیں دل سے، تو پھر ساتھ ہر نیکی کو اور ایمان کو بھی لے جاتے. اللہ معاف کرے. بہرحال برکات نبوی کا اور عطا باری کا یہ عالم ہے کہ فرمایا دور تاریکیوں میں، ظلمات میں، گمراہی میں ڈوبا ہوا کوئی شخص جب اسے خیال آ جائے،
جب وہ خلوص دل سے مجھے پکارے اور جب یہ فیصلہ کر لے کہ اب میں نے جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور وہ راستہ چن لے جو میرے نبی نے بتایا یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، تو اپنے حکم سے اسے آنن فانن تاریکیوں سے نور میں لے آتا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسے ہدایت کے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔